اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے، یہ عبادتوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند نظر آتے ہی مسلمان اور اسلام کی پوری صورت بدل جاتی ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے دورے ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی برکت، اہمیت کو ہم جتنا بیان کریں کم ہے، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں کم ہے، اور یہ تو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج چوتھا دن ختم پر ہے رمضان المبارک کا۔ دن بھی برکت والا، راتیں بھی برکت والی، لمحات بھی برکت والے، اوقات بھی برکت والے، لیکن بنانا ہے وہ تو اپنی جگہ برکت والے ہیں، دن بھی، رات بھی، لمحات بھی، اوقات بھی، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق کو کام میں لاتے ہوئے، متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے بابرکت بنانا، یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس کی فضیلتیں، برکتیں قرآن سے، احادیث سے سب ثابت ہے۔ ایک مشہور خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخر میں دیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں پوری ڈیٹیل آئی ہے بڑی حد تک رمضان المبارک میں۔ لیکن سب سے اہم ترین بات، ابھی سے جس چیز کے لیے، جس بڑی رات کے لیے تیار ہونا ہے، پریپیئر ہونا ہے، ایک باضابطہ شیڈیول بنانا ہے، اپنا ایک پلان بنانا ہے، کیا کیا مانگنا ہے، کیا کیا منگوانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ پورا رمضان المبارک، دن، رات، لمحات، اوقات سب فضیلت والے ہیں، سارے مہینوں میں سب سے بڑا بابرکت مہینہ، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی رات جو ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ سال بھر کی راتوں میں کوئی رات بھی اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف جو خطبے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تم پر ایک ایسا بڑا مہینہ، بابرکت مہینہ، بڑا مہینہ، عظیم، عظمت والا آنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر غور سے سنیے کہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائے وہ یہ فرمائے کہ فیہ لیلۃ، برکت والا مہینہ آنے والا ہے، پورے کا پورا برکت والا ہے، دن اور رات برکت والے، لمحات، اوقات سب کچھ ہیں، لیکن فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے، کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کسی بھی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے، پلاننگ بے حد ضروری ہے۔ ایگزام آ رہا ہے تو اٹھ کے خالی پیڈ لے لیے، پین لے لیے، ہال ٹکٹ لے لیے چلے گا نہیں ہوتا، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 8-10 گھنٹے کی رات جو بھی ہے، اس ڈوریشن میں سب کیا کیا مانگنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، شارٹ ٹائم میں بڑی بڑی اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ خالی اس رات میں اللہ کے شوق اور خوف میں روتے ہیں، ایک آنسو گرتا ہے، اس کا جس وجہ سے گرتا ہے معلوم ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کے شیک ہینڈ کرتے آپ سے، کتنی بڑی بات ہوئی، ملائکہ کے سردار
जिब्राइल अमीन। तो अभी से रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बरकत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी टारगेट जो होना है वो बड़ी रात, खैरुम मिन अल्फी शहर, रात को टारगेट बनाकर करना है कि उस रात में हमें क्या क्या मांगना है, किस तरह से अल्लाह को राज़ी करना है, फिर ज़िंदगी मिलती है या नहीं पता नहीं। तो मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक मोमिन बंदे के तक़वे को, दीनदारी को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। एक अल्लाह ताला चाहता है कि मोमिन बंदा मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए तक़वा और परहेज़गारी में, जिस्म के एतबार से, रूह के एतबार से, माल के एतबार से, अयाल के एतबार से, हर एतबार से। मकसद ये है कि उसकी रूह इतनी पाकीज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला के सारे अहकामात को खुशदिली के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ अदा करने पर माइल। जिस्म जो अल्लाह ने दिया है इसका शुक्र अदा करे, इसका शुक्र अदा करने के लिए इस जिस्म को अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगाए, तपाए, तड़पाए, इस जिस्म को प्रैक्टिस में लगाए। अल्लाह ताला किससे राज़ी होता है? माल अल्लाह दिया तो माल को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च करें, शुक्र में लगाए, अल्लाह की शुक्रगुजारी में लगाए। वैसे ही अयाल है, आल औलाद, बीवी बच्चे, इन सबको अल्लाह के रास्ते में लगाए। तो अब जब इंसान ये सारे चीज़ों के रूह, जिस्म, माल, अयाल वगैरह वगैरह का सबका हक़ अदा करने पर अपने आप को आमादा करेगा, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसे, जैसा कि बयान किया जाता है कि बंदा एक कदम आगे बढ़ता है तो अल्लाह 10 कदम आगे बढ़ के उसे वेलकम करता है, कैच करता है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना उसी बात की ट्रेनिंग दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि मन काना लिल्लाह, जो कोई अल्लाह का हो जाता है, बड़ी बात है, ये होना आसान नहीं है। मन काना लिल्लाह, जो कोई अल्लाह का हो जाता है, काना अल्लाहु लहू, अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह का होने के लिए अल्लाह के रूल्स को, रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। मसाइल, अल्लाह ताला ने जो भी इस दुनिया की ज़िंदगी में मसाइल दिए हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो अहकामात है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे ही उठ के यूं ही नहीं चले जाते। डर होता है ट्रैफिक चालान लगेगा, गाड़ी अपनी, स्पीड अपनी, इसके बावजूद चालान क्यों लगता है? रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो सारी इबादतों का बुनियादी मकसद है लाल्लकुम तत्तक़ून, तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत ही पते की बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुझे खुदा का रास्ता चाहिए तो होशियार बन जा, होश में आ, अपने सेंस को काम मिला। अल्लाह ताला तुझे कोई छोटी मखलूक नहीं बनाया है, इंसान बनाया है, अक्ल दिया है, शऊर दिया है, सेंस दिया है, पावर ऑफ चॉइस जैसी बड़ी चीज दी है। तो इसको काम मिला, होशियार बन, अपने अंदर से गफलत को दूर कर, बेदार बन। तो इस छोटे से फरमान में हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह इंसान को बता रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को गफलतों से पाक गुजारना है, अल्लाह के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, होशमंदी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ गुजारना है। मैंने जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला रोज़े की फ़र्जियत की असल जो गर्ज़ व गायत बयान फरमा रहे हैं कि लाल्लकुम तत्तक़ून, ऐ मोमिनो तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तक़वा, परहेज़गारी, डर डर कर, बच बच कर अपने रास्ते को गुजारो। ये दुनिया काटी बराटी की है, यहाँ से गुजरना है, तो गुजरने के लिए और गुजारने के लिए जो अल्लाह ने रूल्स और रेगुलेशंस दिए है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अब देखिए, हर इबादत अल्लाह से जोड़ने वाली होती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें हमारा टारगेट नहीं है, मकसद हयात नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मंशा नहीं है। नमाज पढ़ लिए, ये मंशा नहीं, ये सब वसाइल हैं, सोर्सेस हैं, टूल्स हैं, ज़राए हैं अल्लाह तक पहुँचने, नमाज की शक्ल में, रोज़े की शक्ल में, हज की शक्ल में। अब एक मिसाल के तौर पे नमाज को ही ले लीजिए। नमाज कितनी बड़ी चीज़ है, 5-5 मरतबा डायरेक्ट अप्रोच हो रही, किसके पास? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, खालिक के पास, डायरेक्ट, बीच में कुछ भी नहीं, डायरेक्ट चले जा रहे हैं। हैया अला सलाह की सदा आई, चले गए, पहुँच गए। अब नमाज क्या है? नमाज कितनी बड़ी दौलत है, नमाज कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचाती है। एक हदीस शरीफ है, छोटी मुख्तसर, अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला अपने रब से सरगोशी करता है, चैटिंग करता है। कितनी बड़ी प्यारी बात है, डायरेक्ट बात हो रही, चैटिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला से चैटिंग कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, अपने बातें रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं, अपनी दुआएं रख रहे हैं, अपनी इल्तिजाएं रख रहे हैं, अपनी फरियादें रख रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो मुसल्ली को बताया गया कि मुसल्ली क्या है? युनाजी रब्बहू, अपने रब से चैटिंग करने वाला है। अब यहाँ आके ठहरे, अब देखिए चैटिंग का भी तरीका होता, कनेक्शन दोनों तरफ से होना, कनेक्टेड दोनों होना, इधर से चैट कर रहे हैं, उधर से भी आता है। अब आज मोबाइल में देख लीजिए, चैटिंग शुरू हुई, चैटिंग हो रही, रात के अंधेरे में चैटिंग चल रही,
ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن. چیٹنگ چل رہی ہے، دو طرفہ ہے. اب وہ دو طرفہ میں اب آپ اندازہ لگائیے، نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. اب آئے مصلی پہ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف ہر کسی کے لیے کی گئی، ساری تعریف کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے. چیٹنگ شروع ہوئی، الرحمن الرحیم، چیٹنگ شروع ہوئی، ڈائریکٹ بات چیت چل رہی. مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے. اب بول رہے ہیں جب آپ جج، سب سے بڑے جج آپ ہی ہیں، اونر ہیں آپ مالک دین کے. اب چیٹنگ چل رہی، تو اب آپ سوچئے تھوڑا سا آج کے ٹیکنالوجی کے حساب سے، چیٹ آپ ایک طرف سے کر رہے ہیں، دوسری طرف سے رپلائی نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں آ رہا، یا پھر ڈیلے ہو رہا، جو بھی ہے. کتنا بے چین ہوتا، وہ ایموجی بھیجتا، یہ ایموجی بھیجتا. ارے بھائی میں بھیج رہا ہوں، سوال بھیج رہا ہوں، آپ سے چیٹ کر رہا ہوں، کہاں ہیں؟ بزی ہیں، جاب پہ ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یعنی رکتا نہیں چیٹنگ کرنے والا. تو یہ جو کنیکشن ہے دو طرفہ ہونا ہے. روزہ ہے تو اس میں بھی چیٹنگ ہوتی ہے تو دو طرفہ ہونا ہے. سستی، لاپرواہی، ناگواری کوئی بھی برداشت نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھو، میں 10 قدم لیتا ہوں. تم چیٹنگ شروع ہی نہیں کر رہے. یوں وضو کرنے مسجد میں آتے کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے. اب شیطان قید میں ہونے کے باوجود وسوسے آتے ہیں، وہ کام رہ گیا، یہ چیز رہ گئی، اس کا بات رہ گئی، فلاں، اب کنفیوز ہو جائے. تو چیٹنگ میں مزہ کہاں آئے گا؟ تو یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام ہے. رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ چیٹنگ اتنی اوپن کر دیتے ہیں، اتنی عام کر دیتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے. بہت سے بندے جو رمضان المبارک میں نہیں آتے وہ بھی مسجد میں آتے نماز. تو میں نماز کو ایک ایگزامپل کے طور پر لیا. مصلی، المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے کان میں. سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ کان میں، ہلو، ہاں اچھے. تو اللہ سے راز کی باتیں کریں، دل کی باتیں. جو انسان کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو نہیں بول سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بتا سکتا، وہ بے دھڑک اللہ کو بتا سکتا ہے. کوئی شرمندگی نہیں ہوگی وہاں سے، کوئی اس کو ذلت نہیں ملے گی. انسان کا نیچر ہوتا، انسان 4 قسم کا ہوتا. اس میں ایک قسم یہ بھی ہوتا کہ اتنا وہ سیریس ہوتا ہے کہ اپنی بعض چیزیں اپنی بیوی اور بچوں سے بھی چھپاتا ہے. لیکن وہی چیزیں اللہ کے سامنے اگر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے تو بے آسانی کے ساتھ رکھتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا مبارک ہے کہ اگر انابو الی اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف یو ٹرن لو، اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو. تو یہ زبردست ٹریننگ دے رہا ہے. جو ہی یو ٹرن کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف آتے ہیں. انا مطلب یو ٹرن لینا، آنا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا. جب یہ کرتے ہیں تو ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف دوڑ جب شروع ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ ہی کے لیے کرنے کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، جب انسان یو ٹرن لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں دوڑنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دوڑ کو، اسپیڈ کو اور برقرار رکھتا، بڑھا دیتا ہے اور کمال کو پہنچا دیتا ہے. جب انسان اللہ کے دی ہوئی توفیق کی وجہ سے دوڑ کر کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہیں پر آتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ ہر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کمال پر پہنچائے، اپنے فضل سے سرفراز فرمائے. لیکن انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے. تھوڑی دیر سو کے اٹھا، بھول گیا، خواب دیکھا، بھول گیا، اچھی چیز دیکھی، بھول گیا، نصیحت کی چیز دیکھی، بھول گیا. لیکن دیکھیے انسان بھی کتنی عجیب چیز ہے. میں ایک بڑی پیاری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو، خدا کو ماننے والا ہو، خدا کو نہ ماننے والا ہو، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں کیا کیا لاتا ہوں؟ بوریا، بستر، کھانا پینا، لباس، ہینڈ کیری، کچھ آتے رہتا، کچھ تو بھی رہتا، کچھ بھی. جب ویسے ہی اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا، بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، موبائل، اپنا لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، پراپرٹی، پیپرز لے جاتا، کچھ بھی نہیں لے جاتا. لیکن اسی زندہ اور مرنے کے درمیان، زندگی اور مرنے کے درمیان انسان وہ ساری چیزیں بٹورنے میں، سمیٹنے میں لگا ہوا رہتا ہے جسے یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، نہ لے جا سکتا ہے. جاتی کیا ہے ساتھ میں؟ ایک ہی چیز، وہ ہے اس کے اپنے اعمال، چاہے اچھے ہو یا برے ہو. اب بتائیے اس بات کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ آتے وقت کچھ نہیں لایا، جاتے وقت کچھ نہیں لے جا سکا، لیکن جاتے وقت پر
جانے کے ساتھ اسے کیا لے جانا پڑتا ہے؟ اعمال. تو آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے, آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے. پیش ہے تجھ کو سفر, زیادہ سفر پیدا کر. تجھ کو سفر پیش ہے, سفر کرنا ہے, ٹریول کرنا ہے. اب زیادہ سفر میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں, ٹفن ہے, سودا ہے, پیسہ ہے, کچھ ہینڈ کیری ہے, یہ اسے پیدا کر. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی بات کی ٹریننگ دے رہا ہے. اس کی ساری عبادتیں یہی بتا رہی ہیں کہ ایک بندہ اگر بھرپور محنتیں کرتا ہے, مشقتیں کرتا ہے, بھوک پیاس کی شدت کو اختیار کرتا ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے, خیر خیرات کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, چھوٹے بڑے ہر چیز سے, تو پھر اس کے بعد انسان کو یقیناً جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ ہے اس کے نیک اعمال. عزیزان محترم, ہوشیار ہو جائیے کہ روزانہ ہم اپنے اندر سے بہت سارے لوگوں کو دفناتے رہتے ہیں. ہمارے درمیان سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں, جاتے ہیں. تو یہ جو جا رہے ہیں, جن کو ہم دفنا رہے ہیں, یہ سارے زندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو اب کس کو یقین ہے کہ آگے کے سالوں میں بھی رمضان المبارک مجھے آپ کو سب کو ملتے رہے گا کنٹینیو؟ کس کو یقین ہے؟ کسی کو بھی یقین نہیں ہے. اب اس رمضان المبارک کو آخری جاننا ہے, اور اس رمضان المبارک کے فضیلتوں کو, برکتوں کو, عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اختیار کرنا ہے. پوری زندگی کو اپنے اگلے 11 مہینوں کے لیے ایسی پلاننگ کرنا ہے کہ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے بڑے تحفے کے طور پر دیا ہے, اسے یوں ہی ضائع نہ کرے. میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں, ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2912 2912. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ, یعنی القرآن. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ اور سورس نہیں پا سکتے. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن, نزول قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں, تقوی پرہیزگاری کے جو طریقے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن پورے واقعات سے, عبرت سے بھرا پڑا ہے. نہ ہم کو موسیٰ کی قوم کا جواب دینا ہے, نہ عیسیٰ کی قوم کا جواب دینا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے, قرآن میں قصص بھرے پڑے ہیں, واقعات بھرے پڑے ہیں, عبرت کے انجام سے قرآن بھرا پڑا ہے, قصے بھرے پڑے. کیوں؟ تاکہ تم ان جیسے ہو کر ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤ. احسن القصص کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے, سورہ یوسف میں ہے. تو قرآن سب سے بڑا سورس ہے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو میں ایک بڑا اچھا سا پیارا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے زمانے میں یہ طریقہ تھا, جو کوئی خطا کار ہوتا, گناہ گار ہوتا, اپروچ ہوتا مرشد کے پاس, ولی کے پاس آتا اور کہتا کہ حضرت میرے پاس مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھ سے یہ خطا ہو گئی, یا پھر مجھے نصیحت فرمائیے, مجھے نصیحت فرمائیے کہ میں کیسے زندگی گزاروں, میں کیا لائف اسٹائل کو اختیار کروں. یہ اپروچ ہوتی تھی. ترک دنیا کرنے آئے تو کہتے تھے کہ پہلے درے ماریے. درے کا لفظ بچوں کو معلوم بھی نہیں تھا. ہمارے خاندان میں ہے درہ رکھا ہوا ہے, اتنا درہ ہوتا, مٹھ لکڑی کا اور چمڑے کا, اس سے مارتے تھے, مار کے ترک دنیا بعد میں ہوتی. تو یہ نصیحت کے لیے. تو اب ایک ولی اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے عرض کیا کہ مجھے دین کی نصیحت فرمائیے. پیٹ میں درد ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ حجام کے پاس جاتے, ڈاکٹر کے پاس جاتے, فیملی ڈاکٹر. ویسے ہی دین کے تعلق سے کچھ بھی رجوع کرنا ہے تو دینداروں کے پاس جاتے, ولی اللہ کے پاس, اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے, مرشد سے رجوع ہونا چاہیے. تو ایک نوجوان بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دین کی نصیحت فرمائیے, میں چاہتا ہوں کہ دل اللہ کی طرف لگ جائے. کتنا اچھا مطالبہ, کتنی اچھا ڈیمانڈ ہے, انہیں چاہ رہا. تو ان بزرگ نے, چونکہ دیکھیے جب انسان کو تکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کو ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے, ان کے عقل اور شعور کے حساب سے کنونس کرنا چاہیے. تو اس اللہ والے نے دیکھا کہ آنے والے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ایسا, اچھا بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹا. اس کے بعد کہا کہ ذرا ایک پیالہ لے کے آؤ. وہ نوجوان گیا, پیالہ لے کے آیا. پیالہ لانے کے بعد وہ حضرت کیا کرے, بڑی کیتلی سے, اب یوں سمجھ لیجیے کہ اس پیالے میں چائے ڈالنے لگے. تو پیالہ جتنا ہوتا اتنی چائے آئیں گی. حضرت کیا کر رہے ہیں, ڈالتے جا رہے ہیں, ڈالتے جا رہے ہیں, ڈالتے جا رہے ہیں, ڈالتے. بھر گیا, بھر کے لوٹنے لگا. تو اب وہ انسان سے, وہ جو نوجوان تھا جو دین کی نصیحت لے کر آیا تھا تاکہ میں اللہ سے جڑ جاؤں, میں اللہ سے مل جاؤں, اللہ کا ہو جاؤں, یہ خواہش تھی. نصیحت کیا تھی؟ تو اب اس سے رہا نہیں گیا تو کہا کہ حضرت 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 رکیے. تو پیالہ بھر گیا, پیالہ بھر گیا, اور پیالے میں اب مزید جگہ ہے نہیں, آپ ڈالتے جا رہے ہیں, چائے باہر گر رہی. اب وہ بزرگ مسکرائے, لوہا گرم تھا, ہتھوڑا مارے, مسکرا دیا اور بولے بیٹا میں یہی بتانا چاہتا ہوں, میں یہی بتانا چاہتا ہوں, یہ دل انسان کا, یہ قلب
اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر اس میں خواہشات اور حسرتیں، خرافات، بغض، اناد، دھوکہ یہ سب بھرے ہوئے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، دین نہیں ملے گا۔ تم کو اسے پاک کرنا پڑے گا، تم کو اس کو پاک کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہارے دل میں یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی، تم دین کے راستے پر چلنے کے قابل کیسے ہوں گے۔ تو اس واقعے سے یہی بات مل رہی ہے کہ جیسا کہ میں نے آیت شریفہ کے آخری حصے کو پھر سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کی اصل غرض و قاعد کیا بتائے؟ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا نام کوئی روزہ نہیں ہے۔ آج تو اللہ کے فضل سے سحری بھی اچھی ہو رہی ہے، افطار بھی زبردست ہو رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آرڈر مارنا، کرو تو کرو، رکو تو رکو۔ اللہ کا حکم، آرڈر از آرڈر، کرو تو کرنا، رکو تو رکنا۔ اب جب حلال چیز کو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ چپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے روکا ہے، جو چیز حلال ہے اسے روکا ہے، رکنے کا حکم دیا، تو اب آپ بتائیے جو چیز حرام ہے، جو چیز غلط ہے، جو چیز گناہ ہے، وہ تو کسی بھی حال میں الاؤ نہیں ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تمہارے حق میں اتنا بڑا گاڈ گفٹ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اس کو اگر اختیار کر لو، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو، تو پھر تم ہمارے قریب آ سکتے ہیں اور ہم تمہیں قریب لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کے سارے احکامات کے سامنے سرنڈر ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔